اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ اس وقت میں موجود ہوں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان جہاں پر 70,000 انبیاؤں کی قبور مبارک ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ دو نبی حضرت ہود، حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مدفون ہیں، اور دو نبی یہاں پر حضرت ہود اور صالح، جن کی میں نے آج ویڈیو میں زیارت کروائی تھی لائیو۔ ایک اور بات، سامنے مولا علی علیہ السلام کا روضہ دکھاتا ہوں، نظر آئے تو مجھے کہی گا ہاں نظر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مولا علی کا روضہ ہے نا، یہ مولا کا سایہ پڑتا ہے ان کے اوپر، کروڑوں قبریں، مجھے 3 دن چاہیے وادی اسلام کو دکھانے کے لیے۔ روضے کے سامنے اس مقام کی دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے مقام جعفر صادق علیہ السلام، مقام صاحب العصر والزمان علیہ السلام۔ تو یہ زیارت کرانے جا رہا ہوں آپ کو، اللہ اکبر، نجف اشرف میں وہ مقام جسے دیکھنے کے لیے ہر آنکھ ترستی ہے۔ یقیناً آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ میرے ساتھ ہی ہیں۔ ایک مکمل ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں، آج سے پہلے میں نے ایسی ویڈیو نہیں بنائی، تو میرے ساتھ ہی رہیے گا انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں مل کے عبادت کریں۔ یہ وہ مقام ہے اور یہ کنواں ہے میرے مولا امام زمانہ کے نام سے منسوب۔ یہاں سے لوگ، مومنین، زائرین، جو بھی رات آتا ہے، نجف آتا ہے، اس مقام پہ مولا کے کنویں پہ ضرور حاضری دیتا ہے، سلام پیش کرتا ہے امام زمانہ کو، اور یہاں پہ پانی جو بھر کے چہرے پہ لگایا جائے۔ پہلے میٹھا تھا، اب کڑوا ہو گیا۔ تو یہ جگہ مولا، یہ جو کنواں ہے امام زمانہ سے منسوب ہے، زیارت کریں۔ کتنی گہرائی کی ہوگی میرے تو نہیں اندازہ۔ تو یہ امام زمانہ سے منسوب ہے کنواں۔ یہاں پہ اچھا بہت سارے علماء کرام نے وقت کے امام صاحب العصر والزمان، ان کو یہاں پہ دیکھا گیا ہے عبادت کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے اس مقام کو مقام امام صاحب العصر والزمان کہتے ہیں۔ صلوات تو پڑھیں، اتنی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ اب میری ویڈیو امانت ہے دیکھنے کے بعد، کہ یہ آپ تک نہیں رہے گی، اس کو دنیا تک پہنچائیں گی، جس محنت سے میں بنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باذن اللہ واذن رسول واذن خلفاء واذن امیر المؤمنین واذن حسن حسین واذن صاحب العصر والزمان ملائکۃ المقربین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان یا مولائی۔ اللہ اکبر۔ مقام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ السلام لکھا ہوا ہے، السلام علیک یا ابن حجت ابن الحسن العسکری، اے یوسف زہرا، تم پر لاکھوں درود و سلام۔ ہر آنکھ ترس رہی ہے آپ کے ظہور کے لیے، اے میرے مولا، خون امام حسین کے انتقام کے لیے تعجیل ظہور فرما یا اللہ یا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج جمعے کا دن ہے، خوش نصیبی یہ ہے کہ جمعے کے دن امام کو دیکھا گیا۔ یہاں پر ایک چیز بھی لکھی ہوئی ہے، انی قد رأیت صاحب العصر والزمان وقد قال لی تکرر هذه الصلوات کثیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کسی نے کہا کہ میں نے امام زمانہ کو اس جگہ پہ پایا تو کہا گیا کہ جلدی سے صلوات پڑھیں۔ تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں صلوات میں میرے ساتھ مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں پر اتنی خوبصورت ایک چیز ہے، وہ بھی آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ جس کے گھر میں مشکلات ہیں، اولاد کی پریشانی کی، گھر کے مسائل، اپنے دروازے پہ یہ چیز لکھیں۔ میں اس پہ مکمل ویڈیو بنانے جا رہا تھا، کیونکہ یہاں پہ مقام صاحب العصر والزمان پہ میں نے دیکھی تو میں نے آپ کو بتانی ہے۔ اس کو یاد کرو، اس کی تصویر نکالو، اسکرین شاٹ نکالو۔ یہ حرز ہے، اللہ کی قسم، کسی عالم دین سے یا کسی بڑی بزرگ شخصیت سے یہ جو ہے مولا حسین کے حرم سے مجھے ملا تھا۔ انی ارید امانا یبن فاطمۃ الزہرا متمسکا بیدی من طارق الزمان۔ اللہ اکبر۔ انی ارید امانا، میں چاہتا ہوں امان، ارادہ رکھتا ہوں، اے فاطمہ زہرا کے لگتے جگر، اے حسین ابن علی، متمسکا بیدی، میرا ہاتھ پکڑو، دنیا کی مشکلوں سے مجھے نکالو۔ یہ اپنے گھروں پہ دروازے پہ لگائیں۔ خدا کی قسم ایسی ایک حرز دے رہا ہوں، اس مقام کے صدقے میں آپ کی گھروں کی تمام مشکلات حل ہو جائیں۔ پہنو، باوضو ہو کر
صاف پاک ہو کر یا گھر کے دروازے پہ، خدا کی قسم شیعہ جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ان کے گھر پہ اگر یہ حرز لکھا ہوا، سفر پہ جائیں یہ حرز لکھ کے جائیں۔ عراق کے ہر گھر میں نے یہاں پہ یہ دیکھا ہے، ہر مومن کے دروازے پہ جب یہ وبا آئی ہے تو ان کے دروازوں پہ یہ اعلان ہوا کہ یہ دعا، ایک مرتبہ پھر قریب سے کر رہا ہوں، یہ دعا، یہ ایسی دعا ہے خدا کی قسم، میں نے اس کا خود بھی تجربہ حاصل کیا ہے۔ اس کو پہنو، اس پہننے کے بعد اس کو پڑھتے بھی رہیں اور یا اپنے گھروں کے دروازوں پہ لگا دیں اس چیز کو، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی مشکلات کیسے امام حسین علیہ السلام آپ کو دنیا کے رنج اور غم سے کیسے نکالتا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، اس مقام پر یہ موضوع نہیں تھا، آج امام زمانہ کے مقام کی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت ساری پریشانیاں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے جب ادھر پہنچے جمعے کے دن یہ زیارت پڑھا کریں، امام زمانہ کو یاد کیا کریں۔ ضروری ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ جمعے کے دن کم از کم امام زمانہ کے لیے وقت نکال کے ان کو خصوصی یاد کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہ اکبر، اے میرے مولا پر سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، سید الشہداء کے ایام ہیں، اسیران کربلا کے ایام ہیں، شام کی دربار میں اللہ اکبر 19 محرم الحرام ہے۔ یقیناً سادات کرام اسیران کربلا کی طرف، کربلا سے شام کی طرف متوجہ ہیں، ان کا سفر جاری ہے، یہی وہ ایام تھے۔ میں آپ سب کی طرف سے امام زمانہ کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کو پرسہ دینے آیا ہوں۔ مدینے والے کہتے تھے ہمیں مدینے میں محرم کے چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، امام جعفر صادق کے گھر سے جب یا محمد و حسینہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے محرم آ گیا، حسین ابن علی کی مظلومیت کے دن ہم آ گئے۔ مولا امام زمانہ آپ سب کو یہ دن نصیب کرے۔ میری یہ ویڈیو بنانا خاص دل سے، کسی دنیا کی لالچ میں نہیں، اس کے لیے بنا رہا ہوں، امام جانتا ہے، تاکہ آپ گھر بیٹھ کے اتنی عرصہ ہو گیا، 1 سال سے ویزا بند ہے، آپ زیارت کر سکیں مل کے امام زمانہ۔ گرمی ہے بہت شدت کی، اپنی بستر اور آرام کو چھوڑ کر آپ کو زیارت کرانے آیا ہوں۔ اتنی بڑی بڑی قبر یہاں پہ بادی اسلام کی اتنی لمبی لمبی قبریں ہیں، یعنی وہ قبر ایسے نہیں کہ جنازہ اوپر پڑا ہوا ہے، لاش نیچے ہوتی ہیں، مگر اس کے نیچے کتنے 6 قبریں، یہ 6 چپکے بنے ہوئے تو 6 قبریں۔ یہ خوبصورت ایک وادی اسلام کے پچھلے زمانے میں اس طرح بنایا جاتا تھا، تو یہاں پر ایک قبر کے نیچے ہزاروں قبریں ہوتی ہیں، قبر کے اوپر قبر بنائی جاتی ہے۔